رمضان کو اگر ایماناً اور احتساباً گزارا جائے، ایماناً اور احتساباً، تو یہی رمضان ہوتا ہے جو میرے رب کا مطلوب رمضان ہے، اور یہی مقبول اور محبوب ہے۔ ایماناً، ایمان کے پل پل کے ایمان کے مراحل کے ساتھ، ایمان اگر کامل ہوگا یا ایمان کی طاقت ہوگی، یہ تو آنکھوں کا روزہ رکھے گا، کیونکہ نظروں کی حفاظت ایک ایمان کی طاقت ہے جو اس کو دیتی ہے روشنی، اور انسان نظروں کی حفاظت کرتا ہے۔ کانوں کا روزہ اگر اس وقت رکھے گا جب ایمان ہوگا، اور زبان کا روزہ اس وقت اس کو جب ایمان ہوگا، اور پیٹ کا روزہ اور بھوک کا روزہ اور تنہائیوں کا روزہ جب کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا، یہ اس وقت ہوگا جب ایمان ہوگا۔ ایماناً، پل پل میں ایمان کو لے کے چلے گا کہ یہ لقمہ میں نہ کھاؤں، یہ مشکوک لقمہ ہے، یہ میرا مال نہیں ہے، یہ میری چیز نہیں ہے، اور اس میں میرا حق نہیں ہے۔ یہ ایمان ہے، اور یہ چیز ایمان اس کو روکے گے۔ ایمان رک جاتا ہے اور روک دیتا ہے۔ اور احتساباً، کہ اپنا پل پل حساب کرتے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ ایماناً اور احتساباً، کہ میرا آج کا روزہ کیسے گزرا، کتنے روزے گزر گئے، کہ میرے 20 روزے کیسے گزرے، پتہ ہی نہ چلا، بہت زیادہ میں نے پریشانی، پہاڑ تھا کہ پتہ نہیں ہوگا کیا، گرمی کا رمضان نہ معلوم گزرے گا کیسا۔ احتساباً، دکاندار کیا کرتا ہے، ایک طرف بیٹھ کے نوٹ گنتا ہے، ایک طرف بیٹھ کے نوٹ گنتا ہے، اور ایک طرف بیٹھ کے فکر کرتا ہے کہ وہ اگلا مال کیسے بکے گا۔ اس نوٹ گننے میں خوشی ہوتی ہے، یعنی اس کا شکر ہوتا ہے، آئندہ کا فکر ہوتا ہے۔ جو گزر گیا گزشتہ، اس کا تو شکر ہو کہ مولا مجھے تو اتنی توقع نہیں تھی میں اتنا کچھ کر سکوں گا، یہ تیری شان کریمی ہے کہ تو نے اتنا کر دیا، اور تیرا فضل ہے، عطا ہے، احسان ہے کہ مولا تو نے اتنا فضل اور کرم کر دیا۔ کبھی یہ نہ کہے گا میری ٹکریں ہیں، کبھی یہ نہ کہیے گا بس میرا تو روزہ بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے۔ مولا تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، اچھا میری نعمتوں کا شکر کر رہا، شکریہ کہہ رہا۔ علامہ اقبال جاب لیس تھا، کاروبار نہیں تھا، ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کر کے آیا تو کاروبار نہیں تھا۔ کوئی شخص ماں کے پیٹ سے شہرت لے کے نہیں آتا، اس وقت بے شمار شاعر تھے، اب تو شاعری کا غلغلہ اور شاعری کا دورہ کم ہے، اس وقت تو بڑے مشاعرے ہوتے تھے، اور بڑے مشاعرے جمتے تھے، اور شعراء ہوتے تھے، گرہیں دی جاتی تھیں، عقدے حل ہوتے تھے، مطلے ہوتے تھے، مقتے ہوتے تھے، اس وقت ایک منظر ہوتا تھا۔ اقبال بھی انہی میں سے ایک شاعر تھا۔ تو علامہ اقبال نے نواب آف بہاولپور کو خط لکھا، ان کے نواسے نے کتاب لکھی ہے، تو اس کتاب میں اس خط کا پورا عکس دیا ہے، پرنٹ دیا ہے۔ خط لکھا
کہ آپ کی مملکت میں، حکومت میں کوئی جاب ہو کسی شعبے کی، تو آپ یہ میری ڈگریاں، یہ میری سی وی یہ ہے، یہ میری ڈگریاں ہیں، اور اس طرح مجھے جاب دی جائے۔ نواب بہاولپور قدردان انسان تھا۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ انشاءاللہ میں نے اپنے کہہ دیا ہے اپنے وزراء کو جو ماتحت تھے کہ انشاءاللہ آپ کو جتنا بھی جلد ہو سکے گا آپ کو ہم جواب دیں گے اور بلا لیں گے جلدی۔ اسی دوران اقبال کو ذیلین میں جاب مل گئے۔ ایک ہوتا تھا ریاستیں، ایک ہوتا تھا ذیلین۔ جہاں اسٹیٹ ہوتی تھی، ریاستیں ہوتی تھیں، وہ ریاست کا علاقہ ہوتا تھا، اور جو ریاست سے باہر کا علاقہ ہے، یہ لاہور ریاست سے باہر کا علاقہ ہے، ملتان ریاست سے باہر کا علاقہ ہے، جو خیرپور، ادھر خیرپور کی ریاست لگتی تھی، خیرپور میرس کی، ادھر فیروز پور کی ریاست لگتی تھی، یہ فیروز پور روڈ ہے آپ کا لاہور سے، یہ فیروز پور روڈ ریاست میں سیدھا جا رہا، یہ پٹیاں لگتی تھی، سرحدیں لگتی تھی، ادھر بہاولپور ریاست تھی، اور اس کے علاوہ جو علاقہ انگریز کے پاس تھا وہ اس کو ذیلین کہتے تھے۔ تو نواب کو ذیلین، اقبال کو رحمت اللہ علیہ کو ذیلین میں نوکری مل گئی، جاب مل گئی۔ اقبال نے خط لکھا، پھر قدردان انسان تھا، اور یہ قدردانی جو اقبال کو ملی تھی 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ملی تھی۔ کوئی درویش ان کو ملے تھے، انہوں نے کہا اقبال اگر تو چاہتا ہے تیرا اقبال بلند ہو اور ساری دنیا تجھے یاد رکھے اور دنیا میں تو کبھی فراموش نہ ہو، تجھ سے بڑے فلسفی، بڑے شاعر بر صغیر میں موجود ہیں، بہت بڑا ایک رقبہ ہے بر صغیر کا، تو بہت لوگ موجود ہیں، اگر تجھے چاہتا ہے کہ تیرا اقبال بلند ہو تو گن کے 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھ لے۔ تو اس شخص نے گن کے 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھا، اور رب نے پھر وہ اقبال بلند کیا کہ آج دنیا اقبال کو جانتی ہے، اور رہتی دنیا تک اقبال کا اقبال بلند رہے گا 1 کروڑ دفعہ درود پاک کے صدقے۔ تو اقبال نے خط لکھا، اور خط میں نواب بہاولپور کو لکھا کہ میں نے آپ کو خط لکھا تھا، آپ نے بہت شفقت فرمائی، القابات شاہی سے وہ خط لکھا جو شاہی القابات ہوتے تھے، کہ آپ نے نہایت شفقت فرمائی اور مجھے فرمایا کہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ میں جس دن آپ کا خط جوابی مجھے ملا تھا آپ کی طرف سے، میں اس وقت اتنا خوش ہوا کہ مجھے تسلی ہو گئی، لیکن اسی دوران مجھے ایک اور جگہ سے جاب کی آفر ہوئی اور میں نے جاب کر لی، پر میں آپ کو شکریہ کا خط لکھ رہا ہوں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے تسلی دی تھی اور یہ اطمینان اور اعتماد دلایا تھا کہ ہم اب آپ کو جاب دیں گے، نوکری دیں گے۔ جب نواب بہاولپور کے پاس وہ خط پہنچا، نواب کا تو ہر بندہ شکریہ ادا کرتا ہے اور کرتا تھا، تعریفیں کر، بادشاہوں کی تعریفیں سچی جھوٹی ہوتی رہتی ہیں، بادشاہوں کے قصیدہ نواز بھی ہوتے ہیں، شاہی شعراء جن کو بعض اوقات ملک الشعراء کا خطاب دیا جاتا ہے بادشاہوں کے درباروں میں ہوتے ہیں، لیکن اقبال کے جب خط ملا شکریہ کا تو نواب نے کہا کہ اس کو ریکارڈ میں رکھو، اس کو ریکارڈ میں رکھو۔ لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا جلسہ ہوتا تھا، ہر سال بر صغیر کی مقتدر بڑی بڑی ہستیوں کو بلایا جاتا تھا،
نواب بہاولپور اس وقت چیف گیسٹ تھے، صدارت ان کی تھی، ان کو بلایا گیا۔ انہوں نے پہلے سے ہی اطلاع ملی کہ میں لاہور میں آ رہا ہوں، یہاں علامہ اقبال رہتے ہیں، ان سے کہنا کہ وہ بھی ضرور آئیں گے وہاں۔ وہ اس میں مدعو نہیں تھے، ان کے کہنے پہ ان کو بھی مدعو انوائٹ کیا گیا۔ جب وہ مدعو ہوئے تو نواب بہاولپور صدارت کی کرسی پہ آیا۔ نواب کی ایک حیثیت تھی۔ 557 ریاستوں میں بر صغیر کی 557 ریاستیں تھیں، اسٹیٹس تھیں، جن میں ریاست بہاولپور، ریاست خیرپور، ریاست اودھ، ریاست حیدرآباد، دکن، ریاست فیروز پور، اس طرح کی 557 چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں۔ ہر سال ملکہ کے ہاں ان کی دعوت ہوتی تھی، ولایت میں یعنی انگلینڈ میں۔ نواب بہاولپور کی ہر نواب کی ایک کوشش ہوتی تھی کہ وائس رائے جو ہوتا تھا وہ، یا پھر وہاں ملکہ، وائس رائے تو یہاں کا ہیڈ ہوتا تھا، وہاں ملکہ کی گاڑی کے پیچھے اس کی گاڑی ہو، سب سے پیچھے اس کی گاڑی نہ ہو، یا اس سے پیچھے اس کی گاڑی نہ ہو، اور آخر میں اس کی گاڑی نہ ہو۔ ہر دفعہ نواب کی گاڑی پہلی گاڑی ہوتی تھی، اور اس کے لیے بہت کچھ تن من دھن کی بازی لگانی پڑتی تھی۔ نواب جب اپنی صدارت کی کرسی پہ بیٹھا تو اس نے کہا کہ اقبال کو بلائیں۔ علامہ اقبال کو بلا کے اپنے ساتھ کرسی لگوائی اسپیشل، اور کرسی لگوا کے ان کو بٹھایا۔ یہ علامہ اقبال کا ابتدائی دور تھا جس میں ان کا تعارف ہو رہا تھا، ابتدائی دور تھا۔ اس کے بعد انہیں بڑے القابات سے نوازا اور اپنی طرف سے شاہی ہدیے دیے اقبال کو، اور پھر بڑے مجمع میں کہا، یہ بات گزٹیئر بہاولپور میں چھپی ہوئی ہے۔ بہاولپور کا جو سرکاری گزٹیئر اخبار ہفت روزہ ماہنامہ ہوتا تھا، ایک بڑے مجمع میں ایک بات کہی کہ خود اقبال کو بھی علم نہیں ہوگا کہ ہم نے اس کو اتنے عطاؤں سے کیوں نوازا، خود اقبال کو بھی علم نہیں ہوگا۔ اور پھر خود فرمایا کہ اصل میں اقبال کا وہ خط جس میں اس نے شکریہ ادا کیا تھا، وہ خط ہمارے دل پہ نقش کر گیا، اور جس انداز کے اس نے الفاظ لکھے تھے، شاعر تھا، لفظوں کا کھلاڑی تھا اور ماہر تھا، اور اقبال لفظوں کا باکمال تھا، اور اقبال کے اوپر لفظ اللہ کی طرف سے ایسے وارد ہوتے تھے، واردات ہوتی تھی اقبال کے اوپر، اور جب لفظوں کا ایسے می برستا تھا اور واردات ہوتی تھی، پھر غزلیں اور نظمیں بن جاتی تھیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناستے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا و فام پیدا کر۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناستے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا و فام پیدا کر۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ لفظوں کا ایک کمال تھا جو اس نے لکھا، اور وہ خط دیکھا، نواب نے پڑھا، نواب خود پڑھا لکھا ہوا تھا، ایچسن میں پڑھتا رہا نواب، لاہور میں، اس کے بعد یورپ انگلینڈ میں پڑھتا رہا، وہ اردو، عربی، فارسی، انگلش زبانوں کا خود ماہر تھا، ہفت زبان انسان تھا۔ خط پڑھا اور شکریہ کے الفاظ
اس نے کہا کہ میرے پاس تو نوکری کے پورے بر صغیر میں ریاست میں درخواستیں آتی ہیں جاب کے لیے، نہیں ملی، پر اس نے نہ بھی ملی، اس نے شکریہ کا خط لکھا ہے، اور خط بھی ایسا لکھا ہے کہ لفظوں کی مالا پروتی ہے۔ اس نے کہا اس کو بلاؤ میرے پاس، شاہی خلطوں سے، شاہی تحفوں سے، شاہی گفٹ سے نوازا، اور کہا وہ شکریہ کا خط تھا جو اتنا بڑا اعزاز و اکرام ملا۔ تاریخ کے حروف میں یہ بات لکھی ہے، اقبال کو وہی ایک محفل اقبال کا قد بہت اونچا کر گئے۔ بعضوں کا تو کہتے ہیں جیک لگا، چانس ملا۔ اس کے پیچھے کون سی چیز تھی؟ شکریہ۔ پچھلے 20 روزوں میں مولا تیرا شکریہ۔ اقبال ایک انسان اور نواب بھی انسان، اقبال بھی اس دنیا سے رخصت، نواب بھی اس دنیا سے رخصت، لیکن رب ہمیشہ کا جاویدانی سرمدی، ہمیشہ وہ ہمیشہ کا ہے، ہمیشہ رہے۔ ایسے کئی لاکھوں کروڑوں اربوں اقبال آئے، اربوں صادق آئے، نواب بہاول پور اربوں طارق آئے اور مٹ گئے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ایک تارا تو ہے، کیوں ہراساں ہے سہیل فرس و عادہ سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس عادہ سے۔ کئی آئے کئی مٹ گئے، پر شکریہ کے الفاظ نے ایک انسان کے دل پہ اتنا اثر کیا، اور جو میرا رب کہتا ہے میری تعریف کر، اور نماز کی ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین اس کی تعریف ہے، پھر اللہ اکبر رکوع میں جاتے اس کی تعریف ہے، سبحان ربی العظیم عظمت والی تعریف ہے، سمع اللہ لمن حمدا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس کی ساری تعریف ہے۔ پھر اللہ اکبر سجدے میں اس کی عظیم شان اور تعریف ہے، پھر سبحان ربی الاعلی، پھر اس کی تعریف اور عظمتوں کی انتہا ہے، پھر التحیات للہ، بس یہاں تک اس کی تعریف کی انتہا ہو جاتی ہے، التحیات للہ ہے۔ وہ رب کہتے ہیں کہ آؤ میری بھی تعریف کرو، میرا شکریہ ادا کرو۔ تو روزے رکھ کے دکھا، 3% لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، 3% لوگ رمضان میں، اور 15% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 3% لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور سردیوں میں 5% لوگ روزے میں آ جاتے ہیں۔ 3% لوگوں میں میں نے تیرا انتخاب کیا ہے، تجھے چنا ہے، میرا شکریہ کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، ایک غیر ملکی مائی بیٹھی تھی، ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی سیٹ تھی، اس کو منہ میں نے چمچ دے کے کہتی say you thank you، کہو thank you۔ اگر وہ thank you نہ کہتی چمچ یوں ہوتا تھا، say you thank you، پچھلا thank you کہو، چمچ یوں ہوتا تھا، ہاں نا نا، پہلے کہے پچھلا thank you۔ اس کو شکریہ کا عادی بنا رہی تھی، اس کو جزاک اللہ کا عادی بنا رہی تھی، اس کو احسان مندی کا جذبہ دلوں میں اس کا عادی بنا رہی تھی کہ احسان فراموش نہ بن، احسان بیٹا احسان فراموش نہیں بننا، احسان مندی کا جذبہ دلوں میں لے کے زندگی کا سفر طے کرنا ہے، اور یہ روح کا سفر، یہ روحانیت کا سفر، یہ منزلوں کا سفر رب کے شکرانے کے ساتھ کہ مولا تیرا شکر،
میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی نمازیں پڑھ لوں گا، میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنا قرآن سن لوں گا، اور میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی اتنا قرآن سنا دوں گا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اے مولا تیرا کتنی بڑی تیری عطا ہے، تیرا احسان ہے۔ میرا ایک سجن ہے، میں اس کا قرآن سننا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کئی سال حفظ کے بعد اس درویش نے قرآن نہیں سنایا تھا، میں نے اچانک کہا، میں نے کس دفعہ آپ نے مصالحہ سنانا ہے؟ میں نے تو کئی سالوں سنا ہے۔ میں کہا نہ سنائیں، ہم نے آپ کا قرآن سننا ہے، ہم نے اور جب بھی میں ان سے قرآن سنتا ہوں، رمضان میں سنتا ہوں یا کسی رکعت میں سنتا ہوں، اللہ پاک نے اس کو لہجہ دیا ہے اور دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے، اس شخص کے قرآن کی زندہ کرنے میں تو نے مجھے ذریعہ بنا دیا۔ وہ یہ درویش جتنا قرآن پڑھے گا، اے اللہ تو مجھے اس میں حصہ ضرور دے گا، ضرور حصہ دے گا تم۔ شکر گزاری کا جذبہ ہو، مولا تیرا شکر۔ کوئی لمحہ ایسا، کوئی ساتھ ایسی، کوئی گھڑی ایسی جس میں اللہ کا شکر ہو، جیسے اللہ کے احسان ہو، اور اس میں اللہ کی تعریف ہو کہ بس تیرا کرم ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جانے جہان ہے۔ مولا تو نے مجھے اتنا کر دیا، گناہوں میں ڈوبا ہوا، برائیوں میں لتھڑا ہوا، اور نافرمانیوں میری زندگی کے دن رات گزرے۔ مولا مجھے وہ لمحہ بھی یاد ہے جب تو تھا اور تو دیکھ رہا تھا، اور مجھے تیرے دیکھنے کا احساس بھی تھا، پر میں نے تیرا حیا نہ کیا، اور تو نے میرا لحاظ کیا، اسی وقت مجھے اپنی پکڑ میں نہیں لیا۔ اور مولا مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب مجھے تیرا علیم ہونے کا، خبیر ہونے کا، بصیر ہونے کا 100% ادراک اور احساس تھا، پر مولا میں نے ان لہوں میں اپنا منہ کالا کر لیا، اپنے ہاتھ کالے کر لیے، پر مولا تیری رحیمی اور کریمی اور تیری شفقت نے پھر بھی مجھے پردوں اور ستاریوں سے ڈھانپ دیا، اور تو نے میرے پردے رکھ دیے، اور مخلوق میں مجھے رسوا نہ کیا، اور مجھے ذلیل نہ کیا، اور مولا مجھے تو نے بس معاف کر دیا۔ شکر گزاری کا جذبہ میرے رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کہنے لگا آل داؤد کو قرآن کہتا ہے، آل داؤد کو، کیونکہ داؤد علیہ السلام بھی نبی اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی۔ آل داؤد کو جو اقتدار ملا وہ شکر گزاری کے جذبے پہ ملا۔ قرآن کے اندر وہ آیت موجود ہے، کون سی ہے؟ نعملوا آل داؤد شکرا، جو گزشتہ 20 روزے ہو گئے اس پہ تو تیرا احسان ہے، اس پہ تو تیرا کرم ہے، جتنی نمازیں ہو گئیں، جتنی تسبیحیں ہو گئیں، جتنا ذکر ہو گیا، اور مولا جو کمیاں رہ گئیں اس پہ بڑا فکر ہے، اور آئندہ کا بڑا فکر ہے، اس پہ استغفار ہے اور ندامت ہے، اور توبہ ہے، اور توبہ ہے، اور توبہ ہے۔ تو معاف فرما دے۔ رب کو 2 چیزیں بہت پسند ہیں، اور یہ رب کے پاس خزانوں میں ہے ہی نہیں۔ کیا اللہ شکر بندوں کا کرتا ہے؟ اللہ کسی کا محتاج ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے؟ اللہ محتاج ہے؟ بولے، اللہ کسی کا محتاج ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی اس کی شان کریمی ہے کہ وہ بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اچھا تو نے مجھ پہ احسان کیا تو میں تجھ پہ بھی احسان کروں گا۔ کتنا عظیم دل والا رب ہے، کتنا بڑے برتنوں بھانڈوں والا رب ہے، اور رب کے پاس ندامت نہیں ہے، توبہ نہیں ہے، ندامت توبہ تو رب کے پاس نہیں ہے۔ جو بندہ جو مل گیا اس پہ شکر
اور جو نہیں ملا اور آنے والا ہے، اس کا خوف اور اس کا فکر اور اس پہ استغفار اور شکر کے ساتھ ساتھ استغفار۔ مولا تیرا شکر ہے تو نے عطا کر دیا، پر مجھے پتہ نہیں کیا منہ پہ مجھے سب کچھ میرے منہ پہ نہ مار دیا گیا ہو، یہ تیرا شکر ہے اور اس پہ استغفار اور ندامت ہے، تو قبول بھی فرما تو معاف بھی فرما، تو قبول بھی فرما تو معاف بھی فرما۔ مجھے اس پہ بہت ندامت ہے۔ استغفار کرنے والے کو بیٹے ملتے ہیں، استغفار کرنے والے کو رزق ملتا ہے، استغفار کرنے والے کو باغات اور ثمرات ملتے ہیں، استغفار کرنے والے کو روزیاں اور روٹیاں ملتی ہیں، استغفار کرنے والے کو عزت اور وقار ملتا ہے، استغفار کرنے والے کو کائنات کی زندگی میں، کائنات میں، وہ رب کے خزانے میں ہے، وہ سب کچھ ملتا ہے، اور مجھے آپ کو خبر نہیں کہ رب کے خزانوں میں کیا ہے، کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں۔ ابھی وتر کی دوسری رکعت میں ایک آیت پڑھی ہے، کون سی پڑھی ہے؟ علم الساعہ، اور آگے ارحام غدن بأی ارض، تو تین چیزوں کا علم اللہ کہتا ہے میرے پاس ہے۔ اور آگے جو اللہ نے فرمایا نا، کون سی آیت آگے لفظ وَهُوَ علیم خبیر، یہ جو لفظ ہے نا تین، علیم اور خبیر، میں نے ایک بندے کو کہا، مجھے کہنے لگا کہ تین چیزوں کا علم اللہ کہتے ہیں میرے پاس ہے، کون سا؟ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ سائنس آج تک نہیں بتا سکی کہ ہم آپ کو بیٹا پیدا کر کے دکھا سکتے ہیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبی 90% ناکام، 90% جو میرے پاس کیس آتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ ہی جانے، کل کیا ہوگا اللہ ہی جانے، اور تیسرا علم ہے کس زمین کس جگہ مرنا ہے، موت کہاں ہے، رب ہی جانے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، یہ تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کا اللہ کے پاس علم ہے، اگر اللہ کسی کو چاہے دے دے تو کچھ ممکن ہے؟ میں نے کہا بالکل اللہ کسی کو چاہے دے دے۔ اللہ نے جنات کو مستور کیا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، اللہ جس کے سامنے چاہے جنات کو کھول دے، کیا میرے لیے رب کے لیے کوئی ناممکن چیز ہے؟ ہیں؟ میرے اللہ کے لیے ناممکن چیز تو نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تو سارا دن پڑھ یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر، اور ان تین چیزوں کو سامنے رکھتے ہو، ورنہ تہجد کے وقت صرف ایک تسبیح بیٹھ کے پڑھ، 2 رکعت 3 6 رکعت 9 رکعت 12 رکعت پڑھ کے صرف ایک تسبیح پڑھ، پر اس ایک تسبیح کو آدھا گھنٹہ لگنا چاہیے۔ یا لطیف ہو، ایک پل میں اللہ کے یا لطیفوں کا مفہوم دل میں آ جائے، یا علیم ہو، پھر اللہ کے ساری کائنات کے علم، اور یا خبیر ہو، اور میرے رب کی کائنات میں خبریں، ان کا سارا مفہوم کھل کے دل کے اندر آ جائے۔ میں نے کہا پھر ایک تسبیح پڑھ، پر ایک تسبیح ایسی ہو کہ آدھا گھنٹہ لگے، آدھا گھنٹہ سے 40 منٹ لگ جائے، آدھا گھنٹہ سے کم لگا، اور آدھا گھنٹہ بھی وہ ہو جو دھیان والا ہو، توجہ والا ہو۔ آدھا گھنٹہ لگا دیے، کبھی ذہن ادھر، کبھی خیال ادھر، کبھی ادھر، نہیں، تیرے پر اللہ پاک کائنات کا یہ پردے ہٹا دے گا۔ وہ اسے کہنے لگا، ایک دم میرے ایک دم خیال آتا ہے کہ فلاں بندہ مر جائے گا اور فلاں جگہ مرے گا۔ میں کہتا ہوں ایسے کیسے بات کرتا ہے؟ کہنے لگا ہو جاتا ہے، ایک دم بعض اوقات دل میں خیال آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں القاء، الہام، کیونکہ وہی صرف انبیاء، اور وہی کا دروازہ بند ختم نبوت کے صدقے۔
القا الہام. پھر اگر میرے دل میں ایک بات آ جاتی ہے کل فلاں چیز ہو گیا، کہنے لگا وہ ہو جاتا ہے. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ آزمایا 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 آزمایا، اور آزمائش بار بار آزمائش. اور پھر کہا کہ بعض اوقات اسے دیکھتا ہوں اور اس دل میں خیال آتا ہے یا اس کو بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، ایسے خیال اللہ دل میں ڈال دیتا ہے اور وہی ہوتا ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن دو چیزیں بڑے خطرناک ہیں. ایک یہ ہے کہ کل کیا ہوگا، اب میں اس میں ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں میرے ذہن میں ایک گمان اور خیال آ جائے کل کیا ہوگا. اور دوسرا کوئی کہاں مرے گا، اس میں ڈرتا رہتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے یہ علم واپس لے لے. میں نے کہا بڑا شوق تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. تو میں نے کہا بڑا شوق تھا تجھے تو. کہنے لگے نہیں بس اس علم کو اللہ مجھ سے لے لے. میں نے کہا اب ایک تسبیح پڑھا کر یا مانعو یا قابضو کی، یا مانعو یا قابضو. قابضو روح قبض کرتے ہیں نا، سمجھ گئے؟ روح قبض کہ جو روح قبض کرتے ہیں، یا مانعو یا قابضو. میں نے کہا ایک تسبیح پڑھا کر ہر نماز کے بعد اس تصور کے ساتھ کہ مولا یہ تیری نعمت تھی، تو نے دی تھی، میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں، یہ تو پر میں اس کا متحمل نہیں ہوں، میرا برتن چھوٹا ہے، میرا بھانڈا چھوٹا ہے، یہ تیرا